گزشتہ چند دنوں میں اہل اسلام کی چند نامور شخصیات وفات پا گئیں، جن میں سابقہ امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن صاحب، مشہور دیوبندی مفتی نعیم صاحب، مشہور شیعہ عالم طالب جوہری صاحب زیر فہرست ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام علماء کرام کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم عوام الناس کے لیے بالعموم دعائے مغفرت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں جی، یہ حقیقت بات ہے کہ جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں، یہ ہمارے اس ملک پاکستان میں چند معتدل شخصیات میں سے ہیں اپنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب تو ظاہر ہے کہ ہم تعلیمات کا ذکر کریں گے، باقی تو وہ دنیا سے جا چکے۔ سید منور حسن صاحب بھی ایک دلیر آدمی تھے اور ماشاء اللہ تعالی ایک پرہیزگار عالم دین تھے۔ میں نے ان کی کئی دفعہ گفتگو سامنے بیٹھ کے بھی سنی ہے، ان کے اندر تقویٰ موجود تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مفتی نعیم صاحب بھی فرقہ وارانہ اس ماحول کے اندر پاکستانی نیشن کے لیے ایک نعمت تھے۔ ہمیشہ ان کا ایک ماڈریٹ اوپینین ہوا کرتا تھا، اس لیے ٹی وی چینلز کے اوپر اکثر ان کو لیا جاتا تھا۔ اور طالب جوہری صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے کم از کم جو شیعہ کے اندر بعض ایسے ذاکرین گھسے ہوئے ہیں جو بہت روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، اس ماحول کے اندر طالب جوہری صاحب چند ماڈریٹ علماء میں سے تھے۔ اب تو کافی سارے ماڈریٹ علماء آ چکے ہیں، سید جواد نقوی صاحب ہیں، ثاقب اکبر صاحب ہیں، ہمارے حیدر بھائی ہیں، اور کافی ہیں۔ لیکن جس زمانے میں وہ ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا جو شیعہ مکتب فکر کے اندر ایک سلجھی ہوئی گفتگو کرے۔ باقی جو عقائد کا اختلاف ہے وہ تو رہتا ہی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس کو میں فی الوقت ڈسکس نہیں کر رہا۔ میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ ایک ماحول ہے، اس کے اندر یہ لوگ ایک روشنی کی اور امید کی کرن تھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ باقی ان دنوں کے اندر اور کئی ایک بریلوی علماء بھی، اہل حدیث علماء بھی فوت ہوئے ہیں۔ عوام الناس میں سے تو بہت سارے لوگ کرونا کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہوئی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو آلریڈی کسی مرض کے اندر مبتلا تھے، سینے کی یا سانس کی تکلیف کے اندر۔ ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ کرونا کی جو یہ وبا ہے وہ زیادہ ٹریگر کرنے والی ہے۔ باقی تو عام لوگوں کے لیے ایز سچ ویسی نہیں ہے جیسا کہ اس کا پینک کریٹ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ چاہے فلمی ایکٹر ہوں یا ٹی وی اینکرز ہوں، یہ تو مزے سے وہ اپنا کوارنٹین کرونا کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، اور جو بیچارے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں وہ شاید اپنی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کافی تجربات اس مریض کے اوپر ہو چکے ہوتے ہیں، اینڈ پہ جا کے وہ ڈاکٹروں کے کھاتے فٹ ہو جاتا ہے، اور بعض کا ڈاکٹروں سے بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے۔ یہ ساری آپشنز ہیں۔ صرف ڈاکٹروں کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو کافی ڈاکٹرز ناراض ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ڈاکٹرز جب تک ڈاکٹر نہیں بنے ہوتے تو ان کے گھر میں جو کیسز ہوتے ہیں، اور ان کیسز میں جب ان کا ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ڈاکٹروں کے لیے جو نیک جذبات انورٹڈ کامرز میں یہ رکھتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، جن جن کو ہاتھ لگے۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ڈاکٹرز کی جو کیٹیگری ہے، اس میں عموماً اکثریت جو لوگ ہیں وہ دنیا پرستی کا شکار ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ تو یعنی غریب لوگ بیچارے بھگت رہے ہیں اس چیز کو، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عامر فوت ہو گئے، تو نبی علیہ السلام کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پہ قیامت والے دن فضیلت عطا فرما۔ تو اس سے میت کے اوپر دعا کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، ادر دین جنازے کے بھی اور قبر کے بھی۔ قبر پہ جا کے دعا کرنا، جنازے میں دعائیں کرنا، وہ تو ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ میت کے لیے، بلکہ سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، پوری جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے لیے۔
ایون آپ کو جو قبرستان جانے کی دعا تعلیم کی گئی ہے صحیح مسلم میں، ایک تو ہے ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اہل القبور، جو صحیح سند سے ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو، تم سب پر ہماری طرف سے سلامتی ہو، اور ہم نے بھی مرنے کے بعد تمہارے پاس آ کر تم سے ہی ملنا ہے، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی اگرچہ یہ نیگیٹو سینس میں محاورہ ڈیوائز کیا گیا ہے ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے مرنے کے بعد اپنا کاروبار زندگی چلانا ہوتا ہے، کبھی تیجے کی شکل میں، کبھی 10ویں کی شکل میں، کبھی 40ویں کی شکل میں، کبھی جمعراتوں کی شکل میں، اور وہ اپنی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ کہ جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ مردود ہیں۔ وہ دوسری ایکسٹریم ہے، اور ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ مرنے والوں کو بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ قرآن پاک میں حکم ہے، بخاری مسلم کی احادیث اس پہ گواہ ہیں، مسئلہ 74 میرا ڈیٹیل کے ساتھ اصالِ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بہترین دعا وہی ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی، ابن ماجہ میں جو میت کے لیے دعا نقل ہوئی ہے، بڑی پرفیکٹ دعا ہے۔ ویسے ہے تو میت کے لیے، لیکن میت کے لیے اس میں تھوڑا سا ہی ذکر ہے، باقی ساری دعائیں وہ زندوں کے لیے ہیں، وہ جو پڑھنے گئے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہیں۔ آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میت کا تو ذکر ایک دفعہ ہے، باقی تو سارے زندہ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، تاکہ اب اس میت سے عبرت حاصل کر کے وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جتنے بھی علماء اس دوران فوت ہوئے، بالخصوص سید منور حسن صاحب، مفتی نعیم صاحب، طالب جوہری صاحب، اور باقی اہل حدیث اور بریلوی علماء میں سے بھی کچھ لوگ فوت ہوئے، اور عوام الناس جو کرونا کے مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے فوت ہوئے، جتنے بھی دنیا میں مسلمان اے اللہ آج تک فوت ہوئے ہیں، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، تمام کی قبر کی منازل کو آسان فرما، قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بحیثیت انسان جو غلطیاں ان سے ہوئیں ان سے درگزر فرما، انہیں نیک کاموں کا خوب اجر عطا فرما، اور اے اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اپنی رحمت کے صدقے جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟